اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کا حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے تاکہ قرآن کریم کا تواتر برقرار رہے۔ اگر اس فرض کے ادا کے لیے اتنے لوگ قائم ہوں جن کی تعداد کثرت و تواتر کو پہنچتی ہے تو ان کے حفظ کر لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمے فرض نہیں رہے گا، اور اگر حافظوں کی تعداد کم ہو تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، تجوید کی رعایت قرآن پاک میں بہت ضروری ہے۔ قرآ کا قول ہے کہ تجوید یعنی حروف کو ان کے صحیح مخارج سے جیسا چاہیے ویسا ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی زینت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت باکثرت کرنا ناظرین کرام مستحب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگرچہ بے وضو بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر کے قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ مستحب ہے ناظرین کرام کہ تلاوت کرنے والا کبرا روح ہو کر نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اور خوش و خضوع کے ساتھ قرآن پاک کو بااطمینان پڑھے، اور جب بھی تلاوت کا آغاز کرے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر قرآن پاک کا آغاز کرے۔ سننے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموشی سے اس کی تلاوت کو سنے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک چونکہ ایک معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو ہمارے درمیان نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ختم کے ساتھ قرآن پاک کے ایک دعا مقبول ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی قرآن پاک کو پڑھتے تو باطہارت پسندیدہ فرماتے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ مجھ ناچیز نے اس چینل کے توسل سے آن لائن قرآن پاک سنانے کا فیصلہ کیا، جو ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایک پارہ کر کے مکمل کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوگی، پھر اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر اور جو مسائل اس سے اخذ کیے جاتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گی۔ ناظرین کرام، چونکہ یہ قرآن پاک ایک نور ہے اور اس کی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ یہ علم اور روشنی بڑھتی رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، مجھ ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کے اوپر کامیابی عطا فرمائی، اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار اور ممنون ہوں۔ ناظرین کرام، جو علماء کرام میرے اس کام میں میرے رفیق ہیں وہ گواہ ہیں کہ بعض اوقات اس کام کو کرنے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور کئی کتب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے نوازتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، خوشی ہے کیونکہ مقصد حصول علم کا سیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ دین کے اس کام میں خدمت کریں اور میرے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور نیکی پھیلانے کی نیت سے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب انسانوں سے راضی ہو۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم پارہ نمبر 7 کو پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے شان نزول عطا فرمائے ہمیں اور کون سے احکام ہم تک پہنچے اس قرآن پاک کے توسل سے۔ ناظرین کرام، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, और जब सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ उतरा तो उनकी आँखें देखो कि आंसुओं से उबल रही हैं, इसलिए कि वो हक़ को पहचान गए हैं। कहते हैं, ए हमारे रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम ईमान लाए तो तू हमें हक़ वालों के साथ गवाह लिख ले, और हमें क्या हुआ कि हम ईमान ना लाए अल्लाह पर और उसके हक़ पर कि हमारे पास आया, और हम तम्मा करते हैं कि हमें हमारा रब नेक लोगों के साथ दाखिल करे। तो अल्लाह ने इनके इस कहने के बदले इन्हें बाग़ दिए जिनके नीचे नहरें रवां हैं, हमेशा इसमें रहेंगे, और ये बदला है नेकियों का। और वो जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुटलाईं वो हैं दोज़ख वाले। ऐ ईमान वालो, हराम ना ठहराओ वो सुथरी चीज़ें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हलाल की, और ना हद से बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। नाज़रीन कराम, शान नज़ूल है कि सहाबा कराम की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वाज सुनकर एक रोज़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ जमा हुई, और उन्होंने बाहम तर्क दुनिया का अहद किया। तो इस पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि वो टाट का लिबास पहनेंगे, हमेशा दिन में रोज़ा रखेंगे, शब इबादत इलाही में बेदार रह कर गुजारेंगे, बिस्तर पर ना लेटेंगे, गोश्त और चिकनाई ना खाएंगे, औरतों से जुदा रहेंगे, खुशबू ना लगाएंगे। नाज़रीन कराम, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई और उन्हें ऐसे इरादे से रोक दिया और फरमाया कि ऐ ईमान वालो, हराम ना ठहराओ वो सुथरी चीज़ें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम पर हलाल की, और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुतदिल ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, और हुक्म दिया कि ना तो अपने नफ्स को मार डालो और ना ही नफ्स को खुला छोड़ डालो, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करो, और दुनिया में जैसे जीने का हक़ है वैसे जियो। लेकिन ये याद रखो कि उन अमाल की तरफ मत बढ़ो जो शैतान हुक्म देता है, और अपने नफ्स को अच्छाई की तरफ राग़ब रखो। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और अल्लाह से डरो जिस पर तुम्हें ईमान है, यानी हर हाल में अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से हमें डरना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जुनाहुम फ़ीमा तअइमू इज़ा मत्तक़ू व आमनू व आमिलुस्सालिहाति सुम्मत्तक़ू व आमनू सुम्मत्तक़ू व अहसनु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब फ़मन इहतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैदा व अंतुम हुरुम व मन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो ईमान लाए और नेक काम किए इन पर कुछ गुनाह नहीं, जो कुछ इन्होंने चखा, जबकि वो डरें और ईमान रखें और नेकियां करें, फिर डरें, फिर ईमान रखें, फिर डरें और नेक रहें। अल्लाह नेकियों को और नेककारों को दोस्त रखता है। नाज़रीन कराम, 3 दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्फाज नाज़िल फरमाए कि फिर डरें और ईमान रखें। नाज़रीन कराम, शान नज़ूल है कि ये आयत उन सहाबा के हक़ में नाज़िल हुई जो शराब हराम किए जाने से कबल वफ़ात पा चुके थे। हुर्मत शराब का हुक्म नाज़िल होने के बाद सहाबा कराम को इनकी फ़िक्र हुई कि इनसे इनका मुआख़ज़ा होगा या ना होगा। इनके हक़ में ये आयत मुबारका नाज़िल हुई और बताया गया कि हुर्मत का हुक्म नाज़िल होने से कबल जिन नेक ईमानदारों ने कुछ खाया पिया वो गुनाहगार नहीं है। नाज़रीन कराम, आयत में लफ्ज़ इत्तकू जिसके मायने डरने और परहेज़ करने के हैं 3 मरतबा आया। जब ये पहली मरतबा आया तो अल्लाह तबारक व तआला का इससे ये हुक्म है कि शिर्क से डरना और परहेज़ करना, क्योंकि
شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب آیا تو شراب اور جوئے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرے پر تمام محرمات سے پرہیز کرنا مراد ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ پہلے سے ترک شرک، دوسرے سے ترک معاصی و محرمات، تیسرے سے ترک شہبات مراد ہیں۔ تمام حرام چیزوں سے بچنا اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا اور تیسرے سے نزول وحی میں اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا مراد ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں جو راہ ہمیں عطا فرمائے اور جن چیزوں پر قائم رہنے کا ہمیں حکم دیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو قائم رکھیں، اور جن چیزوں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہمیں حصہ مل سکے۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کے اندر شکار کے بارے میں بتلایا۔ مسئلہ ہے ناظرین کرام کہ جانور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے، اور حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔ ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور کاٹنے والا ہو جیسے کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا اور بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فاسق فرمایا گیا اور ان کے قتل کی اجازت دے دی گئی۔ پھر یہ ہے کہ مسئلہ میں ہے کہ مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حیات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے ناظرین کرام، وہ ہر حال میں ممنوع ہے، خواہ وہ خود سے مارے گئے ہوں یا خطاً یہ غلطی سرزد ہوئی ہو۔ ناظرین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ شان نزول میں ہے، بعض لوگ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کرتے تھے، یہ خاطر مبارک پر بہت گراں ہوتا۔ ایک روز فرمایا کہ جو دریافت کرنا چاہتے ہو دریافت کرو، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا انجام کیا ہے؟ فرمایا جہنم، استغفر اللہ۔ دوسرے نے دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفہ سے وہ تھا کہ وہ صداقہ ہے، باوجود یہ کہ اس کی ماں کا شوہر اور تھا جس کا یہ بیٹا کہلاتا تھا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ ناظرین کرام، یہ ایسے بھید ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھپائے ہوئے ہیں۔ اب وہ عورت اگر بدکار ہے تو اس کا عیب اللہ نے چھپایا ہوا ہے، لیکن جب بار بار تکرار کرنے پہ حضور سے پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بتایا اور فوراً منع بھی کر دیا کہ ایسی باتیں مت پوچھو جن کی وجہ سے تمہاری دل آزاری ہو، کیونکہ انسان کا اس میں فتنہ پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ لوگ باتریک مذاق اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہوا کرو، کیونکہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ ناظرین کرام، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم نہ عطا فرمائیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ ایسا مت پوچھو جس پر تمہیں گرفت ہو۔ ناظرین کرام، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنتان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کہ دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں سے دو،
ناظرین کرام، شان نزول ہے کہ مہاجرین میں سے بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں موالی تھے، بقصد تجارت یعنی تجارت کے مقصد سے ملک شام کی طرف 2 نصرانیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام تائیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام قعدی بن بدا۔ شام پہنچتے ہی بدیل رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تائیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے اہل کو دے دیں، اور بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوگی۔ ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا۔ اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام بنا تھا۔ اس میں 300 مسقال چاندی تھی۔ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کی قصد سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولتے ہی ناظرین کرام فہرست ان کے گھر والوں کے ہاتھ آ گئی، جس میں تمام متاع کی تفصیل تھی۔ سامان کو اس کے مطابق جب رکھا گیا تو جام نہ پایا گیا۔ اب وہ تائیم اور عدی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سامان اس میں سے بیچا ہے؟ تو اس پر انہوں نے انہیں جواب دیا کہ جی نہیں، کوئی تجارتی معاملہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا اور دریافت کیا کہ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عرصہ بیمار رہے، انہوں نے اپنے علاج میں کوئی پیسہ خرچ کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے تھے اور جلدی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں سے ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا تھا جس میں 300 مسقال چاندی ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ تائیم عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہم تو جو وصیت کی گئی تھی اس کے مطابق سامان آپ تک لے آئے ہیں، جام کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ یہ مقدمہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا، ناظرین کرام، تائیم و عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ کیا اور یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں ہنسیں گے۔ ناظرین کرام، تو حکم ہوا کہ 2 لوگوں کو جن کے اوپر تمہیں یقین ہو ان کو پہلے قسم کھلواؤ، ان سے کہو کہ قسم کھاؤ کہ وہ اس حلف میں جو انہیں بتایا گیا ہے کچھ بھی تبدیلی نہ کریں گے، اور جو امانت ان کے حوالے کی جا رہی ہے وہ پوری پہنچا دیں گے، اور پھر اگر وہ ایسا کہیں تو حوالے کر دیے جائے، اور ان سے یہ عہد بھی لیا جائے کہ اگر وہ ایسا کریں تو وہ گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر نازل فرمائے یقیناً اس میں ہماری اصلاح پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم اللہم رب انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاحوالنا وآخرنا وآیۃ من وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو دین کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے من سلوا آسمان سے اتاریں جیسا کہ موسیٰ کے دور میں اتارا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا کہ اللہ سے مت وہ کہو جس کے اوپر اللہ کی قدرت کو جوش آئے۔ ناظرین کرام، وہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، ہم تو صرف یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات کے اوپر منظور ہو، مضبوط ہو جائے۔ ناظرین کرام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اس پر حکم دیا کہ پہلے 30 روزے رکھو۔ ناظرین کرام، جب ان لوگوں نے 30 روزے رکھے اور فراغت پا کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے غسل فرمایا اور موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور سر مبارک جھکایا اور رو کر یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاحوالنا وآخرنا وآیۃ من وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ہمیں یہ طریقہ سمجھایا کہ جب رب سے مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد رب کے سامنے ایسے بیٹھو کہ گویا بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غلام کا طرز عمل، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ موٹا لباس پہنا گیا۔ ناظرین کرام، پھر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو بیان کیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور جب بھی دعا مانگیں تو اس بات کو سب سے پہلے پیش نظر رکھیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں کے اوپر حاکم ہے۔ ناظرین کرام، دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ یہ طریقہ اپنائیں کہ اے اللہ، جو میرے گناہ ہیں سب سے پہلے میں ان کی تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں، اور تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے صدقہ مانگتا ہوں کہ تجھ مجھے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، تو اپنے فیصلوں پر حاکم ہے، اور جو فیصلہ میرے اعمال کی وجہ سے میرے لیے بد کیا گیا، مولا کریم تو اسے اپنی حاکمیت کے صدقے، اپنی رحمانیت کے صدقے اچھا کر دے اور میری دعا کو مستجاب فرما۔ ناظرین کرام، جب آپ حکمت عملی کے ساتھ، ثنا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اپنے گناہوں کی توبہ کے ساتھ اللہ کے ہاں گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کس لیے اللہ کی عبادت کرو؟ کیونکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اور اس تمام پر مطلع ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ ناظرین کرام، اور اگر وہ عذاب کرے تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیں عذاب سے روک سکے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخش دے تو بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہے ناظرین کرام بڑی کامیابی، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، سب پر حکومت میرے مالک کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، آگے سورۃ الانعام ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورت مکی ہے، اس میں 20 رکوع ہیں، 165 آیتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کل سورت ایک ہی شب میں بامقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جس سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے آئے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ سورہ مبارکہ اتاری گئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سربہ سجود ہوئے۔ حضرت کاہ احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توریت میں سب سے اول یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں ناظرین کرام بندوں کو شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حمد کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور پیدائش آسمان اور زمین کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس میں ناظرین کے لیے بہت سارے عجائب، قدرت، غرائب، حکمت اور عبرتیں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذی کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من الطین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔
ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں روشنی پیدا کی۔ کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے ہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو، اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر وہ ہنس رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ہمیں سناتے ہوئے خبردار کیا، کیا بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے، اگر بخشنے پہ آئے تو اس سے بڑا غفار کوئی نہیں، اور اگر پکڑنے پہ آئے تو اس سے بڑا قہار کو نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کیا تو یقیناً وہ سخت گمراہی میں پڑے۔ یہ آیت نضر بن حارثہ اور عبداللہ بن امیہ نوفل بن خولید کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ بے شک وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بنائے؟ ناظرین کرام، اللہ کے سوا کوئی والی نہیں، کوئی دوست نہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک کرتا ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلے میں اللہ ہی کے حضور گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہوں۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جس دن سے عذاب پھیرا نہ جائے گا۔ ضرور اس پر اللہ کی مہربانی ہوئی اور یہ کھلی کتاب کامیابی ہے۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی حکمت والا ہے۔ خبردار، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تم فرماؤ اللہ گواہ ہے مجھ پر اور تم پر، اور میری طرف اس قرآن کو وحی ہوئی کہ میں اسے تمہیں سناؤں۔ ناظرین کرام، یہ وہ جواب تھا جو شان نزول میں نے آپ کو سنایا کہ کافروں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ فرشتے آپ کی گواہی نہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے ان تک جواب پہنچانے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ اور گہری مہریں لگا رکھی ہیں۔ اگر ایسی نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں گے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں، اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاکت نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت بھی کفار مکہ کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں یہ کلام مبارک ان کے دلوں پر اثر نہ کر جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے۔ ناظرین کرام، ہمیں جو حکم ہے
کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایمان لائیں، اور اگر ہم نہیں لائیں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ہم صبر کریں گے اور ایمان لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعزازات کو بڑھائے گا اور ہمیں متقی بنا دے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ عَقُوبُ عَلَيْكَ إِيرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَاقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَابًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز نادان نہ بن۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں للکارا ہے، ہماری روحوں کو جھنجھوڑا ہے ان آیات کے ذریعے۔ کیا انسان اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے پکڑ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تجھے پکڑ نہیں سکتی، تو اے بندے، اللہ تجھے چیلنج دیتا ہے کہ تو زمین میں کچھ سرنگ بنا لے، اتنی گہری کہ جہاں پر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہاں پہ تجھے کوئی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی چیز تمہیں یہاں سے نکال کے باہر نہیں لا سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں سے باہر نکال کے لائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تجھے یقین نہ ہو کہ اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو پھر آسمان کی طرف ایک زینہ بلند کر، ایک ایسی سیڑھی لے کے آ جو آسمان تک تمہیں پہنچا دے، اور پھر اس سیڑھی کے اوپر چل کے دیکھ، اس کے اوپر چڑھ، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میری نشانیاں کیسی ہیں اور میرا حساب و کتاب کیسا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی نہیں زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پروں سے اڑنے والا مگر وہی کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جس سے چاہے گمراہ کرے اور جس سے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کرے۔ ناظرین کرام، اس آیت نے ہمیں جھنجھوڑا اور ہمیں للکارا ہے، کیا ایمان والو، کیا اللہ کے ساتھ خالص ہو، کیا پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا، ہمیں قرآن پاک کو عطا فرمایا ہدایت کے طور پر، اور متقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو شامل کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، اور اس میں جو نشانیاں عبرت کی ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، اور جو خوشخبریاں ہیں ان کے اوپر یقین کامل رکھیں کہ دنیا کی تکلیفیں تنگ تو کرتی ہیں، پریشان تو کرتی ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ تکلیفیں سبق کا باعث ہیں۔ یہ انسان کو دکھاتی ہیں کہ اے بندے، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا تو اس کو سمجھے ہوا ہے۔ اے بندے، دنیا سے دل نہ لگا، کیونکہ دنیا گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو آنی جانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاں رسول بھیجے پے در پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خلیل بنایا، کسی کو حبیب بنایا، کسی کو کلیم اللہ کا خطاب دیا، تاکہ وہ ہماری اصلاح کریں اور ان کے ذریعے ہم تک نشانیاں پہنچیں کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں سے کلام بھی فرماتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جب برگزیدہ بندے اس کی ہدایت کے اوپر یقین کامل رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں نازل فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی اور آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اس کے عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ پھر ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی تارے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، پھر جب ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو خود ڈوب جائے۔ کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھلا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو غروب ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فانی چیزوں کی ڈیفینیشن سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے،
نہ اس کے حق کو مٹانے والا کوئی پیدا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات سے سبق سیکھیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔